والوں نے میرا استقبال نہیں کیا ہے, میرا ویلکم نہیں کیا ہے, مجھے دیکھنے کے لیے, مجھے جو ہے عزت دینے کے لیے باہر نکل کر کے نہیں آئے ہیں. میرا دل یہ گواہی دیتا ہے اس آبادی کو میں بربادی کے اندر تبدیل کر دوں, اس آبادی کو میں تاراج کر دوں, اس آبادی کے رہنے والوں کو میں نیست و نابود کر دوں, اس صفحہ ہستی سے اس مدینہ منورہ کا نام میں مٹا دوں. پیارے اسلامی بھائیوں, مصاحبین بیٹھے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں. ان علماء کی انجمن کے اندر سے ایک عالم اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے بادشاہ سلامت, اگر گردن کی معافی کی جائے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تو اس علماء نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت, تاریخ کے ورق کے اندر یہ بھی لکھا جائے گا کہ آپ نے اس بستی کو تاراج کر دیا, لیکن آپ اس بستی کو برباد کر دیں گے, لیکن اس بستی کو ہمیشہ کے لیے آپ برباد نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے بستی رہے گی اور انشاءاللہ تعالی بستی رہے گی. تو بادشاہ طبہ خمیری کہنے لگا بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بستی کو میں اگر برباد بھی کر دوں گا, یہاں کے رہنے والوں کو میں جلا وطن کر دوں گا, لیکن یہاں کے رہنے والے لوگ پھر آ کر کے اسی جگہ کے اوپر بس جائیں گے, یہ آباد بستی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ان علماء کی انجمن کے اندر ایک عالم نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت دیکھیے یہ وہ آبادی ہے کہ اس آبادی کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے مکہ معظمہ کی دھرتی کے اوپر پیدا ہوں گے. ان کی آخری آرام گاہ اسی مدینہ کے اندر ہوگی. جو آخری نبی مکہ کے اندر پیدا ہوں گے ان کی آخری آرام گاہ مدینہ کے اندر ہوگی. آپ 1000 مرتبہ اس آبادی کو بربادی کے اندر کر دیں, لیکن یہ آبادی تا قیامت تک اسی جگہ کے اوپر قائم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بے شک. تو پیارے اسلامی بھائیو, حضور کی آمد سے 1000 سال قبل کا یہ واقعہ ہے. تو بادشاہ نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا جو آخری نبی دنیا کے اوپر تشریف لائیں گے, جن کا نام آسمانوں کے اوپر احمد ہوگا, زمین کے اوپر نام محمد ہوگا. جب وہ دنیا کے اوپر تشریف لائیں گے, اللہ کے آخری نبی ہوں گے, مکہ معظمہ کے اندر ان کی آمد ہوگی اور آخری آرام گاہ مدینہ شریف کے اندر ہوگی. تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے میں کچھ تحفہ دوں. جی, پیغمبر اسلام کے لیے میں کچھ تحفہ دوں. میں کچھ تحفہ دوں. 1000 سال قبل کی بات ہے حضور کی آمد سے جی جی, کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر میں تحفہ دوں. تو علماء کا ایک ہی بات رہی کہ آپ ایک ایسا گھر بنائیں مدینہ شریف کی آبادی کے اندر جو نسلاً بعد نسلاً چلتا ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. جی, تو بادشاہ نے فوراً جو نیکوکار تھے, عبادت کرنے والے تھے, ان کے ذریعے سے ایک عالی شان مکان بنوایا, اور مکان بنوانے کے بعد میں ایک صاحب کے سپرد اس مکان کو کیا اور خط لکھا کہ یہ خط میں لکھا گیا کہ یہ طبہ خمیری کی جانب سے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت و برکت کے اندر یہ ہدیتاً تحفہ پیش کیا جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, جب وہ مکان تیار ہو گیا, ایک انسان کے حوالے وہ مکان کر دیا گیا, اس کی دیکھ بھال ہوتی رہی, یہاں تک کہ 1000 سال جب گزر جاتے ہیں, آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر پیدا ہوتے ہیں. 40 سال کی عمر کا زمانہ جب گزرتا ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں. جب اعلان نبوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مکہ کے رہنے والوں نے آپ کو ستایا, آپ کو پریشان کیا. آپ ہجرت فرما کر کے جب مدینہ شریف کے اندر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو ہر ایک مدینہ شریف کے انسان کی خواہش تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کے اوپر جلوہ افروز ہو جائیں. ہر ایک انسان کے دل کی تمنا تھی
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नास मेरे घर के ऊपर आ जाएं, लेकिन मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे मानने वालों, मेरी ऊँटनी की लगाम छोड़ दो। मेरी ऊँटनी जिस मकान के दरवाजे के ऊपर जाकर के बैठ जाएगी, मैं उसी जगह के ऊपर ठहरूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की आबादी के अंदर ऊँटनी के ऊपर बैठ करके दाखिल होते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जा करके हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी अलैहि रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के करीब में जाकर के ठहर जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऊँटनी के ऊपर से जमीन के ऊपर आते हैं और आने के बाद में हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के अंदर दाखिल होते हैं और मकान के अंदर दाखिल होने के बाद में आप बैठते हैं। बैठने के बाद में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करके अर्ज करते हैं, अबू अय्यूब अंसारी, वो खत जो तुब्बे खमीरी ने नस्लन बादा नस्लिन तुम्हारे पास में मौजूद है, उसे मुझे दे दो। प्यारे इस्लामी भाइयों, इतना कहना था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुकार करके अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, 1 साल हज़ार कब्ल जो है तुब्बा खमीरी ने खत लिखा था और खत मेरे जो है नस्लन बादा नस्लिन मेरे पास में आया है। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, इस वाक़ये को 1000 साल हो चुका है, आपको कैसे मालूम है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को गैब जो है दाब बना करके भेजता है। अरे नबी का माना होता है गैब की खबरें जानने वाला, गैब की खबरें बताने वाला। जो अल्लाह का नबी होता है उससे कोई चीज छिप नहीं सकती है। जैसा वो अपने हथेली के ऊपर राई के दाने को देखता है, इसी तरीके से सारे आलम के लोगों को भी देखता है। बेशक बेशक। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको आक़ाइद व जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। जी जी बेशक। हम मुसलमान हैं, लेकिन हम नमाजों से दूर रहते हैं। नमाजें हम नहीं पढ़ते, ना नमाज पढ़ने का कितना बड़ा नुकसान है कि आज हम सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, जुल्म सितम के शिकार हम किए जा रहे हैं, जुल्म सितम के पहाड़ हम पे तोड़े जा रहे हैं। आज हर गली के अंदर, हर चौराहे के ऊपर हमारे लिए साजिशें की जाती हैं। क्यों? इसी वजह है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर सजदा करना छोड़ दिया है, कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया है, इस्लामी अहकाम के ऊपर अमल करना हमने छोड़ दिया है। वजह यही है, अरे हमारी शान तो ये थी कि जिस गली से हम गुजर जाया करते थे, मुसलमान जिस गली से हो करके गुजर जाया था, तो लोग कहा करते, वो देखो मुसलमान जा रहा है। जिसकी सच्चाई की लोग गवाही दिया करते थे, जिसकी जो है ईमानदारी की गवाही लोग दिया करते थे। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, हर मोड़ के ऊपर हमें परेशान किया जा रहा है। अगर आज भी अपनी मस्जिदों को आबाद करना हम शुरू कर दें, तो किसी गैर की जो हिम्मत नहीं है कि हमारी मस्जिदों के ऊपर वो आँख उठा करके देख ले। वजह हमारी यही है कि हमने मस्जिदों के अंदर नमाजें पढ़ना छोड़ दी हैं। फजर की अजान होती है, मुसलमान सोता रहता है। असर की अजान होती है, मुसलमान अपने काम के अंदर मशगूल रहता है। मगरिब की नमाज होती है, इंसान अपने कामों के अंदर मशगूल होता है। मुअज्जिन पुकार करके अर्ज करता है, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ में, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ में, कामयाबी की तरफ में बुलाया जा रहा है। लेकिन दुनियादारी के चक्कर में पड़ करके अपने वक्त को हम बर्बाद कर देते हैं। मुअज्जिन की पुकार के ऊपर अगर तुम लब्बैक कहते हुए मस्जिद के अंदर आओगे और आने के बाद में दोनों हाथों को बांध करके खड़े हो जाओगे, रब की बारगाह में कहोगे, ऐ मौलाई कायनात परवरदिगार आलम, मस्जिद के अंदर आना मेरा काम था, मस्जिद के अंदर आकर के सजदा करना मेरा काम है, मौला मेरी इबादत को कबूल करना तेरा काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। अरे हमारी शान तो ये थी, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, क्या बात है भाई, क्या बात है। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, अरे कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, अरे दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। बहुत को भाई, बहुत को बहुत। अरे हमारी तो शान ये थी, लेकिन हम कहां से कहां चले गए हैं।
ارے مسلمان کی شان تو یہ کہ ایک بادشاہ تھا جو چن چن کر کے مسلمانوں کو قید کے اندر ڈالا کرتا تھا. آخری واقعہ پیش کر کے گزر جاؤں گا. مسلمانوں کو چن چن کر کے قید کے اندر ڈال دیا کرتا تھا. انہیں وقت کے اوپر نہ کھانا نہ وقت کے اوپر پانی ملتا تھا. بڑی تکلیفیں، بڑی اذیتیں، بڑی پریشانیاں دیا کرتا تھا. اسی بادشاہ کا جہاز پانی کی سطح کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا تھا. ایک جگہ کے اوپر زمین دلدلی تھی، جا کر کے جہاز اسی جگہ کے اوپر پھنس جاتا ہے. بادشاہ کے پاس میں جہاز کا کپتان آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا بادشاہ سلامت، جو جہاز تھا قیمتی جہاز تھا جس کے اوپر قیمتی چیز رکھی ہوئی تھی، لدی ہوئی تھی، وہ جہاز سمندر کے دلدل کے اندر جا کر کے پھنس گیا ہے. کوئی ترکیب نکالی جائے جس کے ذریعے سے وہ جہاز نکل آئے. تو بادشاہ نے بڑے بڑے طاقتوروں کو، بڑے بڑے پہلوانوں کو بلایا. بلانے کے بعد میں کہا جاؤ جا کر کے جہاز کو نکال دو. بڑے بڑے پہلوان گئے، دھکا لگایا، جہاز کو کھینچا، لیکن جہاز کو نکال نہ سکے. جہاز کو نکالنے کی دور کی بات رہی، جہاز کو ہلا بھی نہ سکے. پانی کے جہاز کو جو ہے ایک قطرہ برابر ہلا بھی نہ سکے، ایک ذرہ برابر ہلا بھی نہ سکے. پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی کوششیں کی گئی، بڑی ترکیبیں سوچی گئی، لیکن ترکیبیں بیکار چلی گئی ہیں، بیکار جاتی ہوئی نظر آئیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، بادشاہ نے اپنے خاص وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا اے میرے خاص وزیر، بتاؤ کس طریقے سے جہاز کو نکالا جائے. اگر جہاز کو نکالا نہ گیا تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. اس کے اندر قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، قیمتی اشیائیں رکھی ہوئی ہیں، قیمتی چیزیں اس کے اوپر لدی ہوئی ہیں. تو وزیر کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، اگر میری بات کو مانے تو میں عرض کروں. بادشاہ کہنے لگا کہ ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک، تم جو بھی کہو تمہاری بات مانی جائے گی. وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، جو مسلمان کو تم نے قید کے اندر مقید کر رکھا ہے، جن مسلمانوں کو تم نے قید کے اندر ڈال رکھا ہے، انہی مسلمانوں کو جیل سے باہر نکالو اور نکالنے کے بعد میں ان سے کہو کہ جہاز کو نکال دیں. میرا یقین ہے، میرا دعویٰ ہے کہ مسلمان جو ہے اس جہاز کو نکال دیں گے. مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے اور بلانے کے بعد میں دیکھنے میں یہ آتا ہے جن کے ہاتھ پیر کمزور ہیں، جن کو وقت پہ صحیح سے کھانا نہیں ملتا تھا، وقت کے اوپر پانی نہیں ملتا تھا، انہی مسلمانوں کو بلایا گیا ہے. جن کے دیکھتے ہوئے، جن کے چلتے ہوئے پیر لڑکھڑاتے نظر آ رہے تھے، بدن کمزور سا نظر آ رہا تھا، انہی مسلمانوں کو دربار میں بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ اے مسلمانوں، میرے جہاز کو نکال دو، اور جو اگر تم نے جہاز کو نکال دیا تو میں رہا کر دیا جائے گا. مسلمانوں نے ایک آواز میں کہا تھا اے بادشاہ سلامت، ہم جہاز کو نکال تو دیں گے، لیکن ہمارا قومی نعرہ ہے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت. اگر یہ آواز کو بلند کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ہم مسلمان لوگ مل کر کے تمہارے جہاز کو نکال دیں گے. تو بادشاہ وقت نے کہا کہ ٹھیک ٹھیک، جاؤ، جو بھی تمہارا قومی نعرہ ہو، مسلمانوں کا جو بھی نعرہ ہو، چاہے وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہو، جو تم آواز کو بلند کرنا چاہتے ہو اس آواز کو بلند کر کے جہاز کو نکال دو. مسلمان جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں جہاز کے قریب میں پہنچے اور جہاز کے قریب میں پہنچنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کعبہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا، اٹھا کر کے عرض کیا اے مولا کائنات پروردگار عالم، کئی سالوں سے مقید تھے جیل کے اندر، ہمارے جسم کمزور ہیں، لیکن مولا تو طاقتور ہے، تو ساری چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اے مولا کائنات پروردگار عالم، میں تیرے نام کا سہارا لے کر کے اس جہاز کو نکالنا چاہتا ہوں. مولا اگر تو کہہ دے کن فیکون تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے. اے پروردگار عالم، ہمارے جو ہے مسلمان ہونے کی لاج فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مسلمان جاتے ہیں، پانی میں اترتے ہیں، اترنے کے بعد میں ہاتھ لگاتے ہیں جہاز کو، تو ایک مسلمان بلند آواز میں کہتا ہے نعرہ تکبیر، تو سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر. دوسرا کہتا ہے نعرہ رسالت، سارے مسلمان مل کر کے جو ہے کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صدا کو بلند کرتے ہوئے مسلمانوں نے جیسے ہی اللہ اکبر اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر کے، نبی کا وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے جیسے ہی جہاز کو ہاتھ لگایا، رب کی قدرت جوش میں آ جاتی ہے. رب پکار کر کے عرض کرتا ہے اے مسلمانوں، ہاتھ تمہارا ہے لیکن تمہارے ہاتھوں کے اندر طاقت دینے والا میں ہوں. مسلمانوں نے ہاتھ لگایا اور ہاتھ کا لگانا ہوتا ہے، جہاز پانی کی سطح کے اوپر چلتا ہوا نظر آتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان آتے ہیں بادشاہ کے پاس میں اور آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے
बादशाह सलामत, मैंने जहाज को निकाल दिया। बादशाह ताज्जुब में हो जाते हैं, ये चंद मुसलमान जिनके मुसलमानों के चलते हुए पैर लड़खड़ा रहे हैं, जिनके हाथ कमजोर हैं, जिनके जो है निगाहें भी कमजोर हो चुकी हैं, इन मुसलमानों ने जो है मिलकर के जहाज को निकाल दिया है। तो बादशाह कहने लगा, बताओ तुम्हारे पास में कौन सी ताकत है, तुम्हारे पास में कौन सी जुर्रत है, तुम्हारे पास में कौन सी हिम्मत है। तो मुसलमानों ने अर्ज किया था कि ऐ बादशाह सलामत, हमारे जिस्म की ताकत न देखिए, बल्कि ये देखिए जिसके ऊपर हम ईमान रखते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला हर शे के ऊपर कादिर और कुदरत रखने वाला है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमान हो तो मुसलमान की तरीके से जियो। मुसलमान का शेबा ये होना चाहिए, अपने महल्ले की मस्जिद को आबाद करें और अपने महल्ले की मस्जिद के अंदर जा करके नमाज अदा करें। जो इंसान नमाज पढ़ता है, रब्बे काबा का नाम लेता है, रब की बारगाह में सजदा करता है, रब की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, तो प्यारे इस्लाम भाइयों, जो अपने सर को रब की बारगाह में झुकाता है, रब्बे कायनात उसके सर को किसी गैर के सामने नहीं झुकने देता है। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दारिन की सादत से नवाजे। मैंने थोड़े वक्त के अंदर जो भी कहा सुना है अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से कबूल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिल नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।